بچوں آپ سب مکتب میں پڑھتے ہیں، تو مکتب میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے بچے بننا چاہ رہے، تم کو اللہ نے توفیق دی قرآن سیکھنے کی، قاعدہ سیکھنے کی اور دین کی باتیں سیکھنے کی، تو وہ سیکھو اور اس پر عمل کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو جھوٹ کے اوپر دو چار باتیں بتانے والا ہوں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور جھوٹ کی وجہ سے کتنے نقصان ہوتے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے بچے جھوٹ بولتے، کبھی امی کو جھوٹ بول دیے، کبھی ابو کو جھوٹ بول دیے، کبھی بہن کو جھوٹ، کبھی بھائی کو جھوٹ، کبھی استاد کو جھوٹ۔ نماز پڑھو بولے ہم 5 ٹائم کی تو کوئی 1 ٹائم پڑھتا، کوئی 3 ٹائم پڑھتا، لیکن کیا بولتے ہم نے 5 ٹائم پڑھے، یہ بھی جھوٹ۔ امی نے کوئی کام بولے ان کو جھوٹ، ابو نے بولے پڑھتے بیٹھو، شام میں ابو نے پوچھے پڑھتے بیٹھے تھے کیا، تو ان کو جھوٹ۔ تو ایسا بہت ساری باتیں کیا ہے، جھوٹ بولتے تم۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کے اوپر میں 2-4 باتیں آپ کو بتاتا، 5 منٹ صرف۔ دیکھو جو جھوٹ بولتا، اللہ پاک کیا کہتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بات کرے گا اس پر اللہ کی لعنت برستی۔ لعنت مطلب اللہ پاک ایسے بندے سے اور ایسی مندی سے ناراض ہوتے جو جھوٹ بات بولتا۔ دیکھو اب ہم قاعدہ پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے یا دینیات پڑھ رہے، جو بھی پڑھ رہے، کس لیے پڑھ رہے؟ تاکہ اللہ ہم سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، ناراض نہیں، راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو جو جھوٹ بولے گا اللہ اس سے کیا ہوں گے، بولو، ناراض ہو جائیں گے، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور حدیث پاک میں آتا الکذب ینقص الرزق، کہ جو جھوٹ بولتا اللہ پاک اس کی روزی روٹی سے برکت ختم کر دیتے۔ اب ہمارے ابو کما رہے یا بڑے بھائی کما رہے تو ان کے رزق سے اللہ کیا کر دیں گے، روزی سے برکت ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا، جھوٹ کی وجہ سے رزق کم ہو جاتا، جھوٹ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا، جھوٹ کی وجہ سے ہمارے منہ سے ایسی بدبو نکلتی، اگر وہ بدبو اللہ ظاہر کر دے، لوگوں کو وہ بدبو آنے لگے تو کوئی ہمارے قریب آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کس کی وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اللہ اس کو جنت میں محل دیں گے۔ کیا دیں گے؟ جنت میں محل دیں گے۔ کس کو؟ جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو سب چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی ماں باپ کو، استاد کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو کوئی جھوٹ بات نہیں بولے گا۔ دیکھو بچوں، میں 2 منٹ میں ایک واقعہ سناتا تم کو۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا مدرسے کے اندر، تو پہلے کیا ہوتا تھا، اکیلے نہیں جاتے تھے بلکہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، مدرسے میں جاتے تھے۔ تو جب بچے کو مدرسے میں جانے کا وقت ہوا تو اس کو ابا نہیں تھے، خالی امی تھے۔ تو اس بچے کے امی نے بولے بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ بولو نہیں بولنا، بیٹا چاہے جان چلی جائے، پیسہ لٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے لیکن بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بچے نے اتنی بات یاد رکھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو ان کے امی نے کیا کرے، وہ بچے کے امی نے کیا کرے، 40 دینار، دینار بولے تو سونے کے سکے، آج کے پریڈ میں مثال کے طور پہ 50,000 روپے، کتنے روپے، 50,000 روپے کیا کرے، امی نے اس بچے کے یہاں پر بغل کے پاس شرٹ کے اندر سے ایک تھیلی باندھ دیے، شرٹ کے اندر سے، جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور جب لوگ دوسرے گاؤں کو جانے لگے، وہ بچے کو بھی کیا کرے، امی نے بولے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرو، تم بھی دوسرے گاؤں کو جاؤ، وہاں پر مدرسے میں جانا اور علم حاصل کرنا۔ لیکن جاتے جاتے امی نے کیا بولے تھے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بچے نے اتنی بات یاد رکھا اور وہ لوگوں کے ساتھ جانے لگا۔
تو جب راستے میں جانے لگے, راستے میں جب رات ہوئی تو ڈاکو نے کیا کر لیے, سب کو گھیر لیے, سب لوگوں کو, اس بچے کو بھی ڈاکو نے گھیر لیے, پکڑ دیے. اب جس کے پاس سونا چاندی پیسے جو جو تھے سب ڈاکو نے کیا کر لیے, چھین لیے, سب چیزیں چھین لیے. اب بچے کے پاس آئے تو ڈاکو نے سوچا یہ چھوٹے سے بچے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے بچے کو چھوڑ دیے. تو بچے نے بولا کہ ڈاکو صاحب یا جو بھی بچے نے بولا کہ آپ نے میری تلاشی نہیں لی. تو ڈاکو نے بولا تیرے پاس کیا رہے گا, بولے چھوٹا سا بچہ ہے تو, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس نے بولا کہ میرے پاس کیا ہے, سونے کے سکے ہیں, 40 سونے کے سکے ہیں, مطلب 50,000 روپے میرے پاس ہے. تمہاری سمجھ کے لیے کتنے روپے ہے, 50,000. تو ڈاکو پریشان ہو گیا, اتنا چھوٹا بچہ میری مذاق تو نہیں کر رہا. تو بولے کہاں پر ہے بتا, بولے. تو اس چھوٹے سے بچے نے اپنا شرٹ نکالا اور یہاں پر جو اس کی ماں نے باندھ کے رکھے تھے وہ بتایا, دیکھو بولے میرے پاس سونے کے سکے ہیں, 50,000 کے سونے کے سکے ہیں میرے پاس. تو ڈاکو پریشان ہو گیا. ڈاکو نے بولا بچے تو اتنا چھوٹا تھا, اگر تو چاہتا تو مجھے جھوٹ بول سکتا تھا, تو چاہتا تو مجھے جھوٹ بول سکتا تھا, لیکن تو نے مجھے جھوٹ نہیں بولا, کیوں؟ تو اس بچے نے بولا کہ دیکھو بولے جب میں گھر سے نکل رہا تھا علم دین حاصل کرنے کے واسطے, مدرسے میں پڑھنے کے واسطے, تو میرے امی نے بولے تھے کہ میرے بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے میں نے سچ بول دیا. دیکھو بچوں, ماں نے ایک مرتبہ بولی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, تو بیٹے نے جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا. دیکھا اس کے سچ بولنے کی وجہ سے, اے چھوٹے بچوں ادھر غور سے سنو, اس چھوٹے سے بچے نے صحیح بولا, سچ بولا, تو اس سچ بولنے کی وجہ سے وہ ڈاکو جو تھا اس نے بولا کہ اے بچے چل ہمارے سردار کے پاس چل. تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس بچے کو وہاں پر لے کے گئے اور وہ سردار کو بتایا گیا کہ چھوٹے سے بچے نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ بولا. تو وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا سردار کے پاس آیا. سردار نے پوچھا, ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, تو چاہتا تو جھوٹ بول سکتا تھا. تو سردار کو اس بچے نے کہا کہ میرے امی نے مجھے منع کیا تھا کہ بیٹا چاہے جان چلی جائے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے میں نے کیا بول دیا, سچ بول دیا. تو ڈاکو کو اللہ کا اتنا ڈر آیا, اتنا اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ وہ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی اتنی بات سنتا کہ اس نے ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا, تو ہم سب کو اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے اور ہم سب کو گناہوں سے کتنا بچنا چاہیے. فوراً ڈاکو کے سردار نے کیا کر دیا, گناہوں سے توبہ کر لی, اور جس کا پیسہ سونا چاندی جو جو چیزیں اس نے چھین کر لیا تھا سب کیا کر دیا, بولو واپس کر دیا. کیوں؟ بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے. اس لیے بچوں ہمیشہ سچ بولو, کبھی جھوٹ مت بولو. جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے بھی ناراض ہوتے, جھوٹ بولنے کی وجہ سے رزق میں یعنی پیسوں سے برکت ختم ہو جاتی, جھوٹ بولنے کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جاتا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا, جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان پھنستا جاتا. تو انشاءاللہ ہمیشہ بولو سچ بولیں گے, سچ بولیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج کی یہ چھوٹی سی نصیحت, اس پر سب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. آئندہ کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, آمین.